ہم میں سے کوئی بھی اپنی زندگی سے خوش نہیں ہے، مطمئن نہیں ہے. اور کب تک ایسا ہوگا؟ بچوں کو دیکھیں، بچے ماں باپ سے مطمئن نہیں، ان کو شکوہ ہے، ان کی شکایت ہے. نوجوان مطمئن نہیں، بوڑھے مطمئن نہیں، شادی شدہ مطمئن نہیں، بے اولاد مطمئن نہیں، جن کی اولادیں ہیں وہ مطمئن نہیں، ملازمت والے مطمئن نہیں، کارخانوں والے مطمئن نہیں. بے اطمینانی کی زندگی. کہاں غلطی کھائی ہے؟ میرے بھائیوں، اگر ایک لفظ میں کہا جائے کہ خوشیوں کا جو اصل خوشیاں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ جس دن ہم اپنے ذہن کے اعتبار سے یہ حالت بدل جائے اور مجھے یہ حالت حاصل ہو جائے تو میں خوش ہو جاؤں گا. مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ، بڑا مسئلہ، ہماری پریشانیاں ہمارے حالات نہیں، ہمارے خیالات ہیں. وہ کیا خیال ہے کہ اگر مجھے اور آپ کو وہ حاصل ہو جائے تو ہماری دنیا جنت بن جائے؟ میرے بھائیوں، وہ ہے شکر گزاری. شکر گزاری بڑی اللہ کی نعمت ہے. یہ ایک سوچ ہے، شاکرانہ سوچ. میں پورے قرآن سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں شکر کیسے سمجھایا ہے. اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. تم میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری مت کرو. ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. کہ ہم نے تم کو دونوں راستے دکھا دیے ہیں، ہم کسی کو مجبور نہیں کرتے، دونوں راستے دکھا دیے. اچھا کیسے دکھائے ہیں؟ رہبری کیسے کی ہے؟ 3-4 طریقوں سے اللہ تعالیٰ انسانیت کی رہبری کرتے ہیں. نمبر 1، فطرت سے. اللہ نے انسان کو ڈیزائن ہی ایسا کیا ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. انسان کی فطرت ہے وہ خالق کو پہچانے، مالک کو پہچانے، اپنے منعم کو پہچانے. اللہ نے بنایا وہ تو ہم ایک ایسے ماحول میں پلتے بڑھتے ہیں، ہماری وہ فطرت مسخ ہوتی چلی جاتی. تو اللہ تعالیٰ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تم کو دونوں راستے دکھائے ہیں، شکر کا راستہ بھی ہے، ناشکری کا راستہ بھی ہے. کہاں دکھائیں؟ ایک فطرت دی ایسی. نمبر 2، قرآن کے ذریعے. نمبر 3، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ذریعے، اور ان کے جانے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور ان کی جانے کے بعد ان کے نائبین کے ذریعے. یہ اللہ کے نے ہمیں راستے دکھائے ہیں. انبیاء اکرام کو اللہ تعالیٰ نے شکر گزاری کا حکم دیا. اپنے چہیتے پسندیدہ برگزیدہ چنے ہوئے بندوں کو اللہ کہہ رہے ہیں شکر کرو. موسیٰ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے شکر کرو، سلیمان علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے شکر کرو، داؤد علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے شکر گزار بندہ بن، حتیٰ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا جا رہا ہے شکر گزار بن. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین. اے موسیٰ، بڑا فضل ہو گیا آپ کے اوپر، میں نے آپ کو اب رسالت کے لیے چن لیا ہے، بس اب یہ جو نعمت ملی ہے اس نعمت کا شکر کرو اور شکر گزار شخص بن جاؤ، شکر گزار بندے بن جاؤ. سلیمان علیہ السلام نے اس حقیقت کو پا لیا کہ اللہ نے مجھے تخت و تاج دیا، ہواؤں پہ حکومت دی، جانوروں کی بولیاں سمجھائی. یہ سب کس لیے دیا؟ فرمایا ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسه ومن کفر فان اللہ غنی عن العالمین. سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ سب میرے پروردگار کا فضل ہے. اور کیوں دیا ہے؟ یہ تخت کیوں دیا؟ یہ نبوت کیوں دی؟ یہ علم کیوں دیا؟ یہ حکمت کیوں دی؟ یہ قدرت کیوں دی؟ کیوں دی؟ لیبلونی اشکر ام اکفر. وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں شکر گزار بنتا ہوں یا نہ شکر.
داؤد علیہ السلام کو اللہ نے خصوصیت دی، لوہا ان کے ہاتھ میں نرم کر دیا. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ. ہم نے داؤد علیہ السلام کو یہ دیا، ہم دیکھنا چاہتے ہیں داؤد شکر کرتے ہو نہیں کرتے. اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ بل اللہ فاعبد وکم من الشاکرین. اللہ کی بندگی کیجئے اور شکر گزار لوگوں میں شامل ہو جائیے. نبیوں کو حکم ہے، ہمیں حکم ہے، یہ ہے کہ جینے کا ایک طریقہ شکر گزار بندہ بن کے جینا ہے.